اس عمارت میں محترمہ فاطمہ جناح 16 سال رہ چکی ہے۔ اس عمارت نے اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے اس کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا۔ تقریباً سوا صدی قدیم اس عمارت نے بہت سے مکینوں کو اپنی آغوش میں جگہ دی ہے۔ یہاں کے در و دیوار ہماری تاریخ میں بعض شخصیات کی وجہ سے آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ خوبصورت عالی شان حویلی نما بنگلہ کراچی کی مصروف سڑک شاہر فیصل پر موجود ہے، جس کے سامنے سے بلا مبالغہ روزانہ ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں۔ کراچی میں زیادہ تر شہریوں نے اس بنگلے کو باہر سے گزرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا۔ آج اس کے اندرونی مناظر دکھلاتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بنگلے میں کن شخصیات نے زندگی کے شب و روز گزارے ہیں۔ اگرچہ اس عمارت کو سرکاری طور پر قائد اعظم ہاؤس میوزیم کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بنگلہ قائد اعظم کی زیر ملکیت ضرور تھا، لیکن آپ نے یہاں رہائش اختیار نہیں کی تھی۔ 2 منزلہ اس عمارت میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور آپ کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال رہنے والا فرنیچر نہایت سلیقے کے ساتھ نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ پہلی منزل پر قائد اعظم کے اسٹڈی روم، ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم کا فرنیچر سجایا گیا ہے۔ بالائی منزل پر محترمہ فاطمہ جناح کا بیڈ روم ہے، جہاں آپ کا بیڈ اور میز کرسیاں رکھی گئی ہے۔ اسی منزل پر فیملی ڈرائنگ روم بھی واقع ہے۔ اگرچہ یہ عمارت قائد اعظم نے پرچیز کی تھی، انہوں نے رہائش گاہ کے طور پر اس کو کبھی اختیار نہیں کیا۔ دراصل قائد اعظم کی رہائش گاہیں ممبئی اور دہلی میں بھی تھی۔ یہاں جو فرنیچر موجود ہے وہ بھی ممبئی اور دہلی سے لایا گیا ہے۔ قائد اعظم قیام پاکستان کے بعد یہاں قریب ہی جو گورنر ہاؤس ہے، اس وقت گورنر جنرل ہاؤس تھا، قائد اعظم نے رہائش وہاں رکھی تھی۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم میں مرکزی عمارت اور کار انکلوژر کے علاوہ لائبریری بھی بنائی گئی ہے، تاہم یہ اکثر بند رہتی ہے۔ حکیم محمد سعید جو گورنر سندھ تھے، انہوں نے نومبر 1993 میں اس میوزیم کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے بعد بھی مختلف وقتوں میں یہاں پر جو کام ہوا ہے، اور اب بھی سندھ گورنمنٹ کے جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ماتحت ہے، اور یہاں پر لوگ جو ہے بطور میوزیم یہاں کا وزٹ کرتے ہیں، اور جو قائد اعظم کا فرنیچر ہے، جو سامان ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا فرنیچر، ان کے زیر استعمال رہنے والا سامان، وہ یہاں نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ قائد اعظم ریزیڈنسی کے پاس جو باہر فرنٹ ایریا ہے، یہاں خوبصورت باغیچہ ہے۔ واضح رہے یہ بنگلہ قائد اعظم نے 1943 میں 1,15,000 روپے میں خریدا تھا۔ یہ بنگلہ کب تعمیر ہوا، اس کے حوالے سے حتمی تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ اس بنگلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 19ویں صدی کے آخری سالوں میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں پر انگریز برٹش آفیسرز رہائش پذیر تھے، یہی وجہ ہے اس کو فلیگ سٹاف ہاؤس کا نام دیا گیا۔ برطانوی افسران میں سے جنرل گریسی، جو پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف بھی بنے تھے، اس بنگلے میں رہ چکے ہیں۔ بعد میں قائد اعظم کی رحلت کے بعد یعنی 1948 میں محترمہ فاطمہ جناح نے یہاں رہائش اختیار کی، جو 1964 تک یہاں رہائش پذیر تھی۔ فاطمہ جناح اس بنگلے کی آخری مکین تھی۔ آپ کی زیادہ تر یادیں اسی بنگلے سے وابستہ ہے۔ یہاں ایک اور دلچسپ چیز جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کی ذاتی گاڑیاں، جو کار انکلوژر میں محفوظ ہے۔ یہ دونوں کاریں ان کے زیر استعمال رہی اور ان کی یادوں کو تازہ کرتی ہے۔ ان اشیاء کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فاطمہ جناح آج بھی یہاں قیام پذیر ہے۔ فلیگ سٹاف ہاؤس یا قائد اعظم ہاؤس میوزیم کی راہداریوں میں گھوم پھر کر ماضی کے اوراق بخوبی ذہن نشین ہوتے ہیں۔ اس عمارت میں محترمہ فاطمہ جناح 16 سال رہ چکی ہے۔ اس عمارت نے اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے اس کا بھی بخوبی مشاہدہ کیا۔ یہاں جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، بالخصوص محترمہ فاطمہ جناح نے جب ایوب خان کے خلاف 1964 میں صدارتی الیکشن لڑا تھا، اور ان کا جو انتخابی نشان لالٹین تھا، وہ بھی یہاں پر جو رسول بخش تالپور تھے، انہوں نے جو ایک پورٹریٹ جو فریم ان کو پیش کیا تھا، وہ ان کے بیڈ روم کے پاس اب تک وہ لالٹین کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے۔
100 سال پرانی یہ عمارت برٹش آرمی آفیسرز اور محترمہ فاطمہ جناح کے زیر استعمال رہ چکی ہے۔ سرد و گرم حالات کے باوجود یہ بلڈنگ اپنی مضبوط بنیادوں پر موجود ہے۔ قائد اعظم ہاؤس میوزیم ہماری تاریخ اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہاں کا پرانا طرز تعمیر اور ماحول آج بھی ماضی کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو اس جگہ کا وزٹ ضرور کریں۔ یہاں کی دیواروں میں ایک پوری تاریخ سموئی ہوئی ہے۔